حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ نقل کرتے ہیں. حضرت مصعب ابن عمیر حضرت عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ سخت بیمار آخری سانسیں لے رہے ہیں, کافی کمزوری اور جسم میں ان کی نقاہت ہے, کمزوری ہے, اور اتنے میں ان کے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے. اور نوٹ کیجئے گا یہ مغرب کی اذان ہے, مغرب کی اذان کی آواز ان کے کانوں میں جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان کی آواز سنتے ہی عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے مجھے اٹھاؤ اور مسجد کی طرف لے کر چلو. بچوں نے کہا رے آپ کی حالت دیکھیے کیا ہے, آپ نہیں جا سکتے, آپ لیٹے رہیے, ایسے ہی لیٹ کے نماز پڑھ لیجئے. عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا جو جواب تھا وہ سنیے. کہتے ہیں کہ میرے بچوں, میں اللہ کے داعی کی آواز پر لبیک کیوں نہ کہوں. اللہ کی طرف بلانے والا داعی دعوت دے رہا ہے نماز کی, میں اس کی دعوت پر لبیک کیسے نہ کہوں. مجھے تھوڑا سا سہارا دے دو, مجھے اٹھا دو اور مجھے مسجد تک پہنچا دو. بیمار ہیں, آخری وقت ہے, ابھی آپ کو پتا چل جائے گا ان کا آخری وقت بھی ہے, کس کنڈیشن میں ہیں وہ. جب انہوں نے ضد کی کہ میرے بچوں دیکھو قیامت کے دن میں تم سب کا گریبان پکڑوں گا اگر تم نے مجھے مسجد میں نہیں پہنچایا. یہ آواز کی اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی, اب اللہ کے داعی کی آواز پر لبیک کہنا ضروری ہے, مجھے مسجد میں جانا ہے. اب ان کی ضد کے آگے ان کے بچوں نے ان کو اٹھایا, محلے کے 2-4 لوگ اور آ گئے, انہوں نے بھی سہارا دیا اور گھر میں کسی طریقے سے ان کو وضو کروانے کے بعد مسجد میں داخل کر دیا. وہ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنے لگتے ہیں. اور جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں. وہ بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں, ابھی 1 رکعت ہی وہ نماز ادا کر سکے کہ 1 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ اسی مسجد کے اندر 1 رکعت نماز پڑھنے کے بعد انتقال کر جاتے ہیں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے بیمار رہے ہوں گے. اتنی بڑی بیماری کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان کی آواز جب میرے کانوں میں پہنچ گئی ہے تو پھر میں اللہ کے داعی اور اللہ کی طرف بلانے والے آدمی کی دعوت پر میں لبیک کیسے نہ کہوں, اس کی آواز پر میں لبیک کیوں نہ کہوں. لہذا مجھے وہاں تک پہنچاؤ. اور پہنچایا گیا اور 1 رکعت پڑھی اور انتقال کر گئے. ان کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا تھا. رجل قلبہ معلق فی المساجد. یہ ہے اذان ہو رہی ہے لیکن مجھے مسجد میں پہنچاؤ, اذان ہو رہی ہے مسجد میں پہنچاؤ. یہاں اذان ہوتی ہے ہم لوگ چائے پیتے ہیں, یہاں اذان ہو رہی ہے ہم لوگ بازاروں میں سبزیاں خرید رہے ہیں, یہاں اذان ہو رہی ہے ہم لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں, یہاں اذان ہو رہی ہے ہم اپنے بینک میں نوکری کر رہے ہیں, یہاں اذان ہو رہی ہے ہم اپنے بزنس میں لگے ہوئے ہیں, یہاں اذان ہو رہی ہے ہم اپنے کھیتوں میں لگے ہوئے ہیں, اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں, اور تصور ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. ارے اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا, جنت تو بہت دور کی بات, اللہ کے عرش کا سایہ بھی نہیں ملے گا. امام بغوی نے اپنی مشہور و مایہ ناز کتاب السیر کے اندر عبید اللہ القواریری کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ شام بصرہ کے رہنے والے تھے, بصرہ کے, ان کے گھر کوئی مہمان آ گئے. ویسے تو وہ 5 وقت کی نماز میں پہلی تکبیر میں مسجد میں رہتے تھے, لیکن آج ان کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا. مہمان کی دیکھ ریکھ خاطر مدارات کی وجہ سے اس کو کھانا وانا کھلانے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی, اتنی سی دیر ہو گئی کہ عشاء کی اذان کے بعد جماعت مسجد میں ہو گئی. وہ اپنے مہمان کو کھانا کھلانے کے بعد مسجد کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد سے لوگ نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہیں. پوچھا کہ کیا ہوا, کہ جماعت ہو گئی. وہ دوسرے محلے میں گئے کہ وہاں جا کر شاید نماز مل جائے, جماعت مل جائے, لیکن دوسرے محلے میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر بھی جماعت ہو چکی ہے. انہوں نے بصرہ کی
آس پاس کی جتنی مسجدیں تھی کوشش کر کے دیکھ لیا کہ کہیں جماعت مل جائے، کیونکہ جماعت کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ اس ثواب کی امید میں وہ جاتے ہیں کہ نماز ادا کر لوں، جماعت مل جائے، لیکن ان کو بصرہ کی کسی مسجد میں عشاء کی جماعت نہیں ملی، تو پھر وہ اپنے گھر آ گئے اور اپنے گھر پر انہوں نے جائے نماز بچھائی، مصلی بچھایا اور عشاء کی نماز وہ پڑھنے لگے۔ جب وہ ایک مرتبہ 4 رکعت عشاء کی پڑھ چکے تو کہنے لگے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اگر میں پڑھتا تو 27 گنا درجہ ملتا، 27 گنا ثواب ملتا، تو کیوں نہیں میں جماعت کے ثواب کو پہنچنے کے لیے عشاء کی نماز کو 27 بار پڑھ لوں۔ اگر میں 4 رکعت کر کے 27 مرتبہ اگر میں نماز پڑھوں گا تو ہمیں جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے گھر میں عشاء کی نماز کو 27 مرتبہ پڑھا، 27 بار، 4 رکعت پھر ہو گئی، چلو اب دوبارہ کھڑے ہو گئے، پھر 4 رکعت، پھر تیسری بار کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عشاء کی نماز کو کتنی بار پڑھا؟ 27 بار۔ اس کے بعد مطمئن ہو گئے کہ اب مجھے جماعت کا ثواب مل گیا، یعنی انشاءاللہ جو جماعت مجھ سے چھوٹی ہے اس کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد جب بستر پہ سونے گئے، علامہ بغوی، امام بغوی سیر میں نقل کرتے ہیں، جب وہ بستر پر لیٹتے ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ گھڑ سواروں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ ایک قوم ہے، ایک کچھ لوگ جو اپنے گھوڑوں کو دوڑا رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ عبید اللہ القواریری بھی اس قوم کے ساتھ اپنے گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ آگے آگے جا رہے ہیں، سب کے گھوڑے مجھ سے آگے دوڑ رہے ہیں، میرا گھوڑا سب سے پیچھے کی طرف ہے۔ میرے گھوڑے سے آگے ایک اور آدمی ہے، وہ بھی اپنا گھوڑا دوڑا رہا ہے، میں اس سے بھی آگے نکلنا چاہتا تھا کہ میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، میں نے اپنے گھوڑے کو ٹھوکر ماری، میں نے اپنے گھوڑے کو کوڑا مارا کہ آگے نکلے۔ تو مجھ سے آگے جو سواری تھا، مجھ سے آگے جو گھڑ سوار تھا، وہ کہنے لگا اے عبید اللہ، اپنے گھوڑے کو ایڑ مت لگاؤ، اپنے گھوڑے کو کوڑا مت مارو، مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ اے عبید اللہ، تم ہمارے برابر نہیں آ سکتے ہو، ہم سے آگے نکلنا تو بہت دور کی بات، تم کتنا بھی نیا گھوڑا لے لو، اچھے سے اچھا گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ، لیکن تم ہمارے گھوڑے سے آگے نہیں نکل سکتے۔ عبید اللہ القواریری کہتے ہیں کہ آخر تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو، میرا گھوڑا تمہارے گھوڑے سے اچھا ہے اور پھر بھی ہم تمہارے گھوڑے سے آگے نہیں نکل پائیں گے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا جو مجھ سے آگے تھا، اے عبید اللہ، تم ہم سے اس لیے آگے نہیں نکل سکتے کیونکہ عشاء کی نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور تم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ 27 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ درجہ نہیں ملا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ملا۔